رکوع نماز کا چوتھا فرض ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 3 فرض سماعت کیے۔ پہلا فرض نماز کا تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض نماز کا قیام کرنا، تیسرا فرض نماز کا قرات کرنا، اور اب یہ چوتھا فرض ہے جسے کہتے ہیں رکوع کرنا۔ سامعین محترم، جس وقت نمازی اپنی تلاوت مکمل کر کے رکوع کی طرف جاتا ہے تو وہ تکبیر کہتا ہے۔ تکبیر کہہ کے پھر وہ رکوع میں جاتا ہے۔ اس تکبیر کو جو بھی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے جو تکبیر بولی جاتی ہے اسے تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے۔ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ایک رکن سے دوسرے رکن کے اندر جانے کے لیے، منتقل ہونے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیرات انتقال کہتے ہیں۔ انتقال کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہونا۔ جس طرح کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہوا تو اس سے کیا مراد ہے کہ وہ اس جہان سے اگلے جہان منتقل ہو گیا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے، کہ گویا کہ وہ منتقل ہوا ہے۔ تو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جب بندہ منتقل ہوتا ہے تو وہ تکبیر کہہ کے منتقل ہوتا ہے، اور ان تکبیروں کو کہتے ہیں تکبیرات انتقال۔ تکبیرات انتقال، یہ لفظ یاد رکھنا ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں انہیں کہتے ہیں تکبیرات انتقال۔ سامعین محترم، اب آپ پوچھیں گے کہ اس کی نماز کے اندر حیثیت کیا ہے؟ تکبیرات انتقال کی نماز کے اندر حیثیت یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ کریم آقا علیہ السلام جب ایک رکن سے دوسری رکن میں جایا کرتے تو حضور جو ہے وہ تکبیر کہہ کے پھر آپ رکن کو تبدیل کیا کرتے تھے، اگلے رکن میں جاتے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ سنت ہے، اور اگر کسی سے بھولے سے رہ جاتی ہے یا اگر جان بوجھ کے بھی رہ جاتی ہے، تکبیر نہیں اس نے کہی لیکن وہ رکن کے اندر چلا گیا ہے، تو اس کو سنت کے چھوڑنے کا تو اس کو گناہ مل سکتا ہے کہ اس نے سنت چھوڑی ہے، لیکن اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تکبیرات انتقال ہے یہ سنت ہے، اور اس کے رہ جانے کے اوپر نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ اتنا سا فرق پڑتا ہے کہ نماز کی جو سنت ہے وہ رہ جاتی ہے، اور جو سنت کے چھوٹنے کا جو انسان کو گناہ ملتا ہے وہی ملے گا، باقی نماز انسان کی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس تکبیرات انتقال میں سے بندہ اللہ اکبر کہے گا، اور اللہ اکبر کہہ کے پھر وہ رکوع کے اندر چلا جائے گا۔ جب رکوع کے اندر جائے گا تو رکوع کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ رکوع کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ رکوع جو ہے وہ نماز کے اندر فرض ہے، اور فرض کا حکم یہ ہے کہ اگر فرض جان بوجھ کے رہ جائے تب بھی، اور اگر فرض بھول کے رہ جائے تب بھی، دونوں صورتوں کے اندر نماز ٹوٹ جاتی ہے اور نماز کو دوبارہ دہرانا پڑتا ہے۔ تو اب یہ رکوع ہے کیا؟ رکوع قیام اور سجدے کی درمیانی کیفیت کو رکوع کہا جاتا ہے، کہ انسان نہ سجدے میں ہے نہ قیام میں ہے، وہ درمیانی کیفیت میں ہے۔ اس درمیانی کیفیت کو قیام کہتے ہیں، اگر وہ اس درمیانی کیفیت کو رکوع کہتے ہیں۔ اگر وہ نماز کی حالت میں ہے تو دوستو یہ بندگی ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ نہیں ہے، ابھی یہ سجدہ نہیں ہے، ابھی اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ جب یہ نماز کے اندر ہے تو یہ بندگی ہے۔ اب یہ کسی اور کے آگے بندہ جھکتا ہے، اپنے والدین کے آگے جھکتا ہے، اپنے استاد کے آگے جھکتا ہے، اپنے شیخ کے آگے اپنی سر جھکاتا ہے، اپنی نگاہیں جھکاتا ہے، اپنی گردن جھکاتا ہے۔ اسی طرح کر کے کسی مزار کے اوپر جاتا ہے تو مزار پہ جا کے اپنی گردن جھکاتا ہے، یا جا کے مزار کے اوپر قدموں پہ بوسہ دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، اس کیفیت کو دیکھ کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو رکوع کی کیفیت ہے، جو جھکتے ہیں، یہ جو جھکنا سجدہ نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سجدے کی کیفیت نہیں، صرف جھکنا ایسے جیسے کہ رکوع کی طرف جھکا جاتا ہے، ایسے رکنا اور تعظیم کے لیے جھکنا کسی کے لیے یہ جائز ہے۔
اور کسی کے لیے عبادت کے لیے جھکنا یہ حرام بھی ہے اور یہ شرک بھی ہے، اور وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، جب کسی کے آگے عبادت کے لیے جھکیں گے تو یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، اور اگر تعظیم کے لیے جھکیں گے تو یہ جائز ہے کہ انسان اپنے والدین کے قدموں پہ بوسہ دیتا ہے، انسان اپنے والدین کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتا ہے، انسان اپنے استاد کے آگے جھکتا ہے، اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتا ہے، اسی طرح انسان اپنے کسی شیخ کی، انسان اپنے کسی والد یا والدہ کی قبر پہ جاتا ہے، یا انسان کسی بزرگ کی یا کسی محسن کی قبر پہ جا کے بوسہ دیتا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تعظیم ہے۔ یہ جس کے آگے جھک رہا ہے اس کو معبود نہیں سمجھ رہا، اگر وہ معبود سمجھے گا تو یہ شرک ہے، یہ تعظیم ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا کرتے تھے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھکنا تعظیم کے لیے یہ جائز ہے۔ حتیٰ کہ رہی بات زیادہ اعتراض قبر پہ ہوتا ہے، تو آئیے دیکھیے صحابہ کرام سے بڑھ کے توحید کو ماننے والا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ حامین محترم، اب ان سے تو کوئی بات نہیں ڈکی چھپی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کا وصال ہوا، حضور کے وصال کو 6 مہینے گزر گئے، حضرت سیدنا بلال حبشی کا مدینہ طیبہ میں دل نہیں لگتا تھا، تو حضرت بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا کہ مجھے حضور دکھائی نہیں دیتے، تو آپ نے مدینہ پاک چھوڑ دیا اور چلے گئے اپنے علاقے کے اندر، شام میں چلے گئے، تو 6 مہینے آپ شام میں رہے، تو 6 مہینے کے بعد حضور نے حضرت بلال کو اپنا دیدار عطا کیا، تو حضرت بلال سے حضور فرمانے لگے کہ بلال کیا بات ہے، تیرا مجھ سے ملنے کو جی نہیں چاہتا، میرا دل کر رہا ہے تجھ سے ملاقات کو، آ مدینہ طیبہ کہ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، کہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی نے سامان باندھا، آپ نے وہ سارا سامان تیار کیا، زادے راہ آپ کی زوجہ نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، عرض کی حضور انتظار کر رہے ہیں، حضور کی بارگاہ کے لیے جا رہا، حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ اب سارے مدینہ طیبہ کے لوگ اس بات کی اوپر گواہ ہیں، حضرت بلال جب آئے تو حضرت بلال کا انداز یہ تھا کہ جس وقت حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور کی قبر کے ساتھ لپٹ گئے۔ یہاں بوسہ دینے پہ اعتراض ہے، حضرت بلال حضور کی قبر کے ساتھ لپٹ گئے۔ سامعین محترم، اب یہاں پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ بلال محبت کی لغت جانتا تھا، بلال عشق کی الف بے جانتا تھا، سارا مدینہ پاک دیکھ رہا تھا، ان سے بڑھ کے تو کوئی مسلمان بھی نہیں تھا۔ سامعین محترم، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ بلال یوں نہ کرو، کہ یہ تو شرک ہے کہ تم جھک رہے ہو قبر کے اوپر، لیکن بلال جانتے تھے اور سارا مدینہ پاک جانتا تھا کہ یہ تعظیم تھی، یہ بلال کا عشق تھا، یہ بلال کی محبت تھی، یہ سامنے والے کو معبود نہیں سمجھا جا رہا بلکہ محبوب سمجھا جا رہا ہے۔ تو معبود میں اور محبوب میں فرق سمجھنا پڑے گا۔ اور دوستو پھر دوسری مثال دیکھیے، حضرت ابو ایوب انصاری کسی سے ڈکے چھپے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری کون نہیں جانتا؟ حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے میزبان ہیں، ان کے مزار کے اوپر ابھی بھی لکھا ہے کہ میزبان رسول۔ حضرت ابو ایوب انصاری حضرت حضور کے مزار پہ بیٹھے ہیں، حضور کے مزار کے ساتھ جو ہے وہ چپکے ہیں۔ حجاج بن یوسف آیا جو بڑا ظالم آدمی تھا، اب حضرت ابو ایوب انصاری سے کہنے لگا ابو ایوب انصاری یہ کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حجاج بن یوسف تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کسی اور کی بارگاہ میں نہیں، میں اپنے آقا و مولا اپنے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، اور میرے محبوب نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب وقت کے حاکم ظالم ہو جائیں اور تمہارے دکھوں کی داستان سننے والا کوئی نہ ہو تو آ جانا میری قبر پہ، میں تمہارے دکھوں کی داستان سنوں گا۔ میں اپنے محبوب کو اپنے دکھوں کی داستان سنا رہا ہوں، اب کیا فتویٰ لگاؤ گے حضرت ابو ایوب انصاری کے اوپر؟ لوگوں ان سے بڑھ کے تو کوئی بھی توحید کو سمجھنے والا نہ تھا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب تعظیم کے لیے جھکا جاتا ہے، سجدہ نہیں جھکا جاتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ اگر سامنے والے کو معبود سمجھیں گے
تو یہ شرک ہے۔ اور جب نماز کی کیفیت کے اندر جھکیں گے تو نماز عبادت کا نام ہے اور یہ رکوع عبادت ہے، اس لیے کہ اب اس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں جو ہمارا معبود برحق ہے، جس کے بارے میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ لا معبود الا اللہ، کہ اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ سامعین محترم، پھر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ شاید وہ معبود سمجھ کے جھک رہا ہو، شاید وہ معبود سمجھ کے جھک رہا ہو، پھر خیال کریں تو سامعین محترم ان کے لیے پھر وہی جملہ ہے جو حضور نے حضرت اسامہ سے کہا تھا۔ حضرت اسامہ، کسی نے شکایت لگائی حضور کو، یا رسول اللہ اسامہ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا اسامہ تو نے قتل کیا ہے مسلمان کو؟ حضرت اسامہ کہنے لگے کہ آقا یا رسول اللہ وہ موت اس کے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ تلوار کے خوف سے پڑھ رہا تھا یا حقیقتاً کلمہ پڑھ رہا تھا؟ میں ان سے یہ کہوں گا کیا تم نے دل چیر کے دیکھا ہے کہ کوئی تعظیم کے لیے کھڑا ہے یا عبادت کے لیے کھڑا ہے؟ آج اچھا بھلا مسلمان ہے جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتا ہے، اس کے اوپر شرک کا فتویٰ پتہ نہیں اتنی آسانی کے ساتھ کیسے لگا دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ شرک یہ کفر ہے، اور یہ یاد رکھیں جب کسی کو کافر کہا جاتا ہے تو اگلا بندہ کافر ہوا تو ٹھیک، نہ ہوا تو کفر لوٹ کے واپس آ جاتا ہے اور خود بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اور دوستو ہمارے آقا و مولا تو اسلام میں داخل کرتے تھے، ہم اچھے بھلے کو اٹھا کے اسلام سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ حضرت شیر خدا سے حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا جس وقت آپ نے خیبر کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کو تیار کر کے روانہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ علی جا کے ان کے اوپر اسلام کو پیش کرنا، انہیں کہنا کہ آؤ مسلمان ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ علی تیری دعوت کے اوپر کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو یہ کئی گنا اس سے بہتر ہے کہ تجھے 100 سرخ اونٹ دے۔ سرخ اونٹ عرب کا بہترین اونٹ تھا۔ آپ نے فرمایا تجھے کوئی 100 سرخ اونٹ دے، اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ تیرے ہاتھ پہ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ سامعین محترم، حضور تو کلمہ پڑھاتے، مسلمان کرتے، ہم اٹھاتے ہیں اچھے بھلے کو، اس کے اوپر شرک کی مہر لگاتے ہیں اور اٹھا کے اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں۔ کہ کس نے تمہیں یہ اختیار دیا؟ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ جس وقت تعظیم کے لیے جھکیں گے تو جائز ہے، عبادت کے لیے جھکیں گے کسی اور کی تو حرام بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ اور جب حالت نماز میں جھک رہے ہیں تو یہ رکوع ہے اور عبادت کا جز ہے، فرض ہے یہ نماز کا۔ اور جس وقت انسان رکوع کے اندر چلا جاتا ہے تو رکوع کی کیفیت یہ ہے کہ جس وقت وہ کھڑا ہو تو اس کی ٹانگوں کے اندر بل نہ آئے، ٹانگیں بالکل دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھیں گے اور رکھ کے زور لگائیں گے، دبائیں گے تاکہ بازو میں سے بھی خم نکل جائے، بازو میں سے بھی بل نکل جائے اور ٹانگ میں سے بھی بل نکل جائے، خم نکل جائے۔ بازو بھی بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور ٹانگ بھی بالکل سیدھی، اس میں خم نہیں ہونا چاہیے، اور اس انداز کے ساتھ رکوع کریں کہ یہ ہماری گردن، سر اور ہماری جو کمر ہے یہ دونوں آپس میں بالکل برابر آئیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہ سر اوپر ہونا چاہیے نہ سر نیچے ہونا چاہیے، بالکل برابر۔ پانی کا گلاس اوپر رکھیں تو اتنا برابر ہو کہ پانی کا گلاس گرے نہیں۔ دوستو یہ جب ہم جو رکوع میں جاتے ہیں تو گردن نیچے کرتے ہیں، تھوڑی سینے کے ساتھ لگتی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جب ہم گردن اٹھاتے ہیں تو ہمارا سر کمر سے اوپر چلا جاتا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ بالکل سیدھی کمر، بالکل سیدھی ہوگی، کمر اور سر آپس میں بالکل برابر ہوں گے، اس کے اوپر پانی کا گلاس رکھا جائے، وہ گرے نہ۔ اور دوستو رکوع کے اندر، بلکہ یہاں پہ یہ بھی سنیں کہ قیام کے اندر جس وقت قیام کریں گے اس وقت نگاہ کہاں رکھیں گے؟ جس وقت قیام کریں گے اس وقت نگاہ رکھیں گے سجدے والی جگہ کے اوپر جہاں سجدہ کرنا ہے، اور جس وقت رکوع میں جائیں گے تو ہم نگاہ رکھیں گے اپنے پاؤں کی پشت کے اوپر، پاؤں کے اوپر، ناخنوں سے لے کر جہاں سے ہماری ٹانگ کا آغاز ہوتا ہے جسے پشت کہا جاتا ہے پاؤں کی،
उस जगह के ऊपर निगाह रखेंगे, इस अंदाज के साथ रुकू किया जाएगा कि ना टांग में बल, ना बाजू में बल, और दोनों हाथों रखेंगे। ये दाएं जो ये छोटी उंगली साइड पे निकल जाएगी, अंगूठा साइड पे निकल जाएगा, 3 उंगलियां खुली रुकू के ऊपर आएंगी और मजबूती से अपने घुटनों को हम पकड़ लेंगे। और कमर की कैफियत ये होगी कि कमर और सर दोनों आपस में बराबर होगा। इस कैफियत के साथ रुकू करेंगे तो इसके साथ हमारी सुन्नत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद जब इंसान इस कैफियत में आ जाता है तो उसके अंदर नमाज, इस रुकू के अंदर फिर 3 दफा पढ़ता है सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब ये 3 दफा पढ़ना ये नमाज के अंदर सुन्नत है। अगर इंसान रुकू के अंदर शामिल हो गया और एक दफा भी उसने ये तस्बीह ना पढ़ी तो उसका फर्ज मुकम्मल हो गया, सुन्नत रह गई है, तो वो नमाज उसकी हो जाएगी। और 3 दफा पढ़ना, कम अज कम 3 दफा पढ़ना, ये करीम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। और दोस्तों, 3 से जायद बार पढ़ना वो इंसान की मर्जी है, तो चाहे जितनी बार मर्जी पढ़े, लेकिन ताक अदद का ख्याल रखे, ताक अदद के साथ पढ़े और जितनी मर्जी पढ़े। और दोस्तों, फिर आखिर के ऊपर सुबहान रब्बियल अज़ीम जो पढ़ा जाता है, इसका तर्जमा क्या है? जिस वक्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई जो सूरह वाक़िया के अंदर है, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, हजूर से पूछा गया कि आका या रसूलल्लाह हम सजदे में क्या पढ़ें और हम रुकू में क्या पढ़ें? तो हुजूर ने फरमाया सब भी जो सुबहान रब्बियल अज़ीम, सब भी इस्मिकल अज़ीम से सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू में रख लो, और सब भी हिस्म रब्बिकल आला से सुबहान रब्बियल आला ये सजदे में रख लो। और बहुत सारी दुआएं मिलती हैं जो बड़ी बड़ी लंबी हैं, लेकिन ये मुख्तसर सी है, इसको जो है पढ़ना याद करना आसान है। तो फरमाया कि सुबहान रब्बियल अज़ीम को रखो, इसी के ऊपर ही फिर करीम आका अलैहिस्सलाम पढ़ते भी थे और आगे इसी के मुताबिक तालीम भी दी गई। अब इसका तर्जमा क्या है? सुबहाना, सुबहाना का तर्जमा आगाज में आपको बताया था सुबहानकल्लाहुम्मा का, कि सुबहान उस जात को कहते हैं जो हर ऐब से पाक है। जब हम कहते हैं रब्बी, तो रब्बी के अंदर फिर अपने या मुतकल्लिम की वाहिद की क्या कहा जाएगा कि सुबहान रब्बी, ए मेरे रब। रब्बी का तर्जमा मेरे रब, मेरा रब सुबहाना हर ऐब से पाक है, अल अजीम, और मेरा रब वो है जिससे बड़ा कोई भी नहीं है, जो सबसे बड़ा है। कि सुबहाना रब्बी अल अजीम, ए मेरे परवरदिगार आलम, ए मेरे अजीम रब, रब्बी अल अजीम, ए मेरे अजीम रब, सुबहाना तेरी जात वो है जो हर ऐब से पाक है। रुकू करते हैं, साथ ये तस्बीह पढ़ते हैं। तो सामीन मुहतरम, देखिए क्या हसीन जुमले से हम अल्लाह की किबरियाई बयान करते हैं कि सुबहाना रब्बी अल अजीम, ए मेरे रब जो अजीम है, तेरी जात वो है जो हर तरह के ऐब से पाक है। अल्लाह हमें समझने के अमल की तौफीक अता फरमाए।